وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 3، درس نمبر 528. آج کا موضوع: کیا اللہ تعالی ہماری دنیا کی محبت سے آگاہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 3 ہے. لفظی ترجمہ: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور وہی اللہ ہی تو ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو. وَجَهْرَكُمْ یعنی تمہارے ظاہر اور چھپے حال سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جو تم کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان پر کوئی نشانی رب کی نشانیوں کی طرف سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑے میں. سامعین اکرام، مضمون توحید ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 3، اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں ہی ہوں زمین میں اور میں ایک ہی اللہ ہوں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. انسانی سامعین اکرام ذہن کا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو حقیقی یعنی مالک ہے اس سے رجوع کرتا ہے. آپ کو ایک مکان، مثال کے طور پہ کوئی مکان لینا ہے اور اس پہ برائے فروخت کا نام لکھا ہوا ہے اور ان 10 آدمیوں کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے ادھر مکان کے پاس ہی، مختلف لوگ ہیں. تو آپ ان میں سے پوچھیں گے کہ بھئی یعنی اس مکان کا مالک کہاں ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حقیقی مالک کو اللہ، یعنی آپ دنیا میں بھی اصل مالک کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اصل مالک کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں یا اس کے نمائندے کے ہاتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. نمائندہ
جو اصلی نمائندہ ہوتا ہے اس کا، یعنی جو بیچ میں ہوتا ہے، یعنی سیلز ایجنٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس سے آپ رابطہ کرتے ہیں یا براہ راست مالک سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، تمام فائدے اور تمام نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان سے تمہیں وہ بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر دینا چاہے تو دو قسم کی آیت ہیں، فلا راد لفضلہ، تو اس کے انعام کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یا وہو علی کل شیء قدیر، یا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں دوبارہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ درس سن کے روایتی طور پہ اس کو لے لیتے ہیں۔ روایتی طور پہ نہیں ہے بھیا، یہ تو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آپ زندگی نہیں بدلنا چاہتے تو پھر آپ کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا تو نہیں ضائع ہو رہا۔ اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر ایک آیت کے جو اصلی مفاہیم ہیں اس کو آپ غور کریں، سوچیں، روایتی طور پہ اس کو نہ لیا کریں۔ اب یہی جو آیت ہے وہ لفظی ترجمہ آپ دیکھیں نا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت ظاہر کر رہے ہیں آپ پہ، مالک تو ہے وہ، آپ پہ ظاہر نہیں ہے، آپ سے چھپی بھی ہے۔ خیر اور شر کا مالک آپ نے غیر کو سمجھا ہوا ہے، اور یہ ہو رہا ہے سامنے کرام، دھوکے میں انسان پڑا ہوا ہے۔ پیسے کو اس نے مشکل کشا اور قاضی الحاجات سمجھ لیا ہے، اور پیسے کے لیے جو ہے پھر وہ حرام کرنے سے بھی ہم باز نہیں آتے، یعنی ناجائز پیسے کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کا اللہ، تو یہ میں ویسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اصل مالک سے کیوں رجوع نہیں کرتے۔ اب انسان دیکھیں مفاد پرست ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، مفاد پرست ہے، یہ یعنی حریص ہے، اپنے مفاد کا حریص بھی ہے، پھر مفاد پرست بھی ہے، پھر لالچی بھی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ یہ سب کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صفات دی ہیں، تو آپ لالچ کریں، اس سے لالچ کریں، اس سے طمع رکھیں جس کے پاس سب کچھ ہے۔ جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو اس سے آپ کیوں لالچ رکھتے ہیں؟ ایک فقیر ہے، مثال کے طور پہ فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ منگتا ہے، اور دوسرا جو ہے پیسوں والا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ کی اگر کوئی ضرورت ہوگی، مثال کے طور پہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ اس فقیر سے جا کے مانگیں، آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ یہ وہ ایک سیاسی جملہ ہے نا، یہ آج کل 2020 کی ہماری ریکارڈنگ ہے، تو وہ ان کو شرم نہیں آتی تو کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے آپ توقعات رکھ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے طمع رکھ رہے ہیں، یا غیر اللہ کے نقصان سے آپ ڈر رہے ہیں، تو یہ بات تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں، غیر اللہ کے ہم فائدہ دیکھ رہے ہیں غیر اللہ میں۔ اللہ سے اس وقت ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، بالکل کٹا ہوا ہے۔ کس کا؟ مسلمان کا۔ اور یہ مسلمان بھی صرف نام کا مسلمان ہے، ابھی اس نے اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ جو اگر سمجھ بھی جائے تو وہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی توقعات مادے سے منقطع نہیں ہوتی۔ توقعات کا میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں مادے کا استعمال جدا چیز ہے، استعمال، اور اس سے توقع لگا لینا، غیر اللہ سے ہم توقع لگا لیں فائدے کی، یا غیر اللہ سے کے نقصان سے ڈریں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مادے کا استعمال بالکل جائز ہے، مٹیریل، اسباب، لیکن آپ اسباب پر ہی توکل کر لیں تو یہ بہت غلط بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ ہی ہے اس تمام کائنات میں ایک وجود ہے سامنے کرام، حقیقی وجود،
باقی سب مخلوق ہیں، اور تو وہ اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سبحان اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تو بہرحال اس میں وہی توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے توقع رکھو، میرے سامنے سر جھکا دو۔ اس وقت تو عملی طور پہ ہمارا سر غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ ہو بہرحال یہ ذرا آپ سوچیں اس پہ، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون۔ اب یہ بھی بڑی غور کے قابل ہے آیت کا یہ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا ظاہر، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ یعنی دل میں تمہارے جو منصوبے بن رہے ہیں اور جو اعمال کر رہے ہو، ان سب کے ارادوں نیتوں سے میں واقف ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں اتنی علیم بذات صدور ہستی ہے جو کہ اس وقت، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اب اللہ تعالیٰ میرے سینوں کے راز سے تو واقف ہے کہ میں اس جگہ کیوں بیٹھا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، کیا میری مخلوق سے کوئی طمع ہے، یا میں نے کچھ دکان کھولنی ہے، روحانیت کی دکان کھولنی ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ میری نیت سے واقف ہے، اور میں جو کر رہا ہوں تو وہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو دیکھیں اس تمام آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور ایک ذات جس کا وجود حقیقی ہے تو اس سے اپنی تمام توقعات وابستہ کر لینے چاہیے، اسی سے فائدے کی توقع اور اس کے نقصان سے ڈرنا چاہیے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ تم جان لو کہ عذاب دینے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ عذاب شدید دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے صرف دنیا کا اگر ہوتا تو یہ اتنے تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن معاملہ دنیا میں ہمارا ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا پتہ دنیا سے کٹ کے آخرت میں جا لگتا ہے۔ آخرت میں ہماری زندگی ایک شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے سامعین کرام ہماری برزخی زندگی ہے، اور وہ بھی ایک زندگی ہے، اس کو آپ ایسا نہ سمجھیں، وہ بھی ایک زندگی ہے، اور وہ بھی اچھی اور بری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور اس کا تمام دار و مدار ہمارے آج کے عمل پہ ہے۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس نیت سے گزار رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کون سی چیز دل میں چھپائے ہوئے ہے، اور کون سی چیز وہ ظاہری۔ اب ظاہر ہم نے دلوں میں دیکھیں، اس میں ایک بات آ گئی ہے، کر دیتا ہوں، کہ ہمارے دلوں میں، یہ آج کا جو مسلمان ہے، اس کے دلوں میں دنیا ہے، اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ مسلمانی کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے۔ آپ مسجدیں بھری بھی ہیں نمازیوں سے، لیکن ان کے دل میں دنیا ہے۔ بس یہ نماز کیا ہے، یہ تو ہماری ایک عادت سے بن گئی ہے۔ میرا باپ نمازی تھا اور اس نے مجھے نمازی بنا دیا، نماز مار مار کے اس نے مجھے پڑھائی، اور زبردستی، ظاہر ہے کہ وہ حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے یعنی آپ زبردستی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد ایک خاص عمر ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 10 سال کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں آپ بچے کو نماز کی عادت ڈلوائیں۔ تو بہرحال وہ عادت، اگر یہ حدیث کسی نے پڑھی،
اور بس اس کے ظاہر پہ عمل کر لیا تو بچہ بھی نمازی بن گیا، نماز کی عادت بن گئی، باپ بھی لے جاتا رہا اپنے ساتھ۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، باپ لے جاتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آہستہ 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 جو ہے وہ بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں چھوٹا ہوتا تھا، مطلب آپ لگا لیں چھوٹا، اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ میں صف میں مجھے لوگ پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم بچہ جو ہے اس وقت، ابھی تک مجھے ذہن میں یاد ہے کہ میں بڑوں کے ساتھ کیوں نہیں نماز پڑھتا۔ ایک ذہنیت ہوتی ہے نا بچوں کے ساتھ۔ آج بھی بعض بچے جو ہیں وہ ہماری بڑوں کی صف میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکم نہیں معلوم ہوتا انہیں، اور بس۔ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان جو ہے وہ دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کے دل میں اس کے دنیا چھپی ہوئی ہے۔ یعلم سرکم، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں، اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو دیکھیں آپ کے دل میں جو ہوتا ہے، انسان اپنے جو اس کی زندگی گزارنے کا نظریہ ہوتا ہے، اس کے اعمال اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو بھی ہے، جو کھچڑی بھی پک رہی ہے، جو بھی منصوبے ہیں، تو اس کا اظہار ہم پھر اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ شادی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی کہتی ہے نہیں میں شوہر کی باندی نہیں بنوں گی یا اس کی فرما بردار نہیں بنوں گی، اور وہ پھر ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی رہتی ہے، یہ کہا یہ نہیں کیا، یہ کہا یہ نہیں کیا، اور یہ تو اپنی زندگی بھی پریشان۔ تو اس کے ذہن، یعنی میں ویسی ایک سمجھ کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دیکھیں مثال تو دینی پڑتی ہے نا۔ اب لڑکی کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ اس کو معلوم ہے، وہ کہتی نہیں ہے شوہر سے کہ بھئی میرا پلان یہ ہے لہٰذا تم مجھے زیادہ تنگ نہ کیا کرو، کہتی نہیں ہے، بظاہر وہ جی جی کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں جو ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، نہیں میں ایسے نہیں بنوں گی عام طور پہ، تو پھر وہ اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ بس یہ ایک مثال تھی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کا پتہ ہمارے اعمال سے چل رہا ہے۔ ہماری ساری دوڑ جو ہے، ہم آج کے مسلمان کی ساری دوڑ دنیا کی طرف ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں غلط نہ سمجھے میری جملے کو، اللہ پہ ایمان یہ تو ہے جو مشرکوں کا ہے کہ اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، یہ ساری کائنات، یہ تو مشرکوں کا بھی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ ہمارا بھی ہے، مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، چلیں جس حد تک بھی مانتے ہیں، لیکن باقی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم خالق کے آگے سر نہیں جھکانا، ہم نے کامل بندگی کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ آج اپنے ذہن کو آپ پڑھ لیں، خالص بندہ بننا یہ کسی کو گوارا نہیں ہے، اللہ کا خالص بندہ بننا۔ تو جب آپ کی نیت ایسی ہے، سمجھ ایسی ہے، تو پھر آپ کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں جو کہ ظاہر ہیں۔ ہمارے جو دل میں ہے وہ ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری دعائیں آپ کی ظاہر کے بارے میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے آخرت بھی دے لیکن دنیا بھی تو دے دے، اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں تمہیں تقریباً معاذ اللہ آرڈر دے رہا ہوں کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور ایک بچہ ہے ایک اور دے دے، 2 لڑکیاں ہیں ایک لڑکا اور دے دے، یہ سارے مطالبات ہیں ہمارے۔ اب یہ ہمارے ذہن میں تو بندگی کا کوئی وہ نہیں ہے نا، سر جھکانے کا، بندگی کا، عاجزی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کا پھر آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بہو اللہ فی السماوات والارض۔ دیکھیں ہر آیت کی آپ اس کے یعنی روحانیت تک، اس کے باطنی مفہوم یا اس کا جو تقاضا ہے، اس کے یا اس کا جو مفہوم ہے حقیقی، اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن تو بڑی ایک
قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کی ہر آیت میں اگر آپ سوچیں گے، سمجھ سے کام لیں گے، تو آپ پہ اس کے موتی سمجھ میں آنے لگیں گے۔ شرط اس کی پھر شرائط ہیں، لیکن میں وہ بیان نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے یہ نہیں کہ بس آپ اس سے اسی طریقے سے گزر جائیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ ایک ہستی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے تمہارا اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جس لیے کر رہے ہو، جو کر رہے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں میں سے، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بڑی یعنی حکمت والی آیت ہے اور بڑی پرمغز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں گلہ کر رہا ہے، کس سے؟ ہم سے، آج کے مسلمانوں سے۔ افسوس یہ ہے کہ یعنی قرآن کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب یہ سورہ انعام جو ہے تو وہ یعنی توحید کا مضمون ہے۔ اب مسلمانوں کے سامنے اگر کوئی یہ بیان کرتا ہے یا سنتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو توحید کا مضمون ہے، ہم تو آلریڈی توحید کے قائل ہیں، یہ تو مکے کے مشرکوں کے لیے تھا۔ ایک ایسی یعنی نامناسب ہماری سوچ بن گئی ہے قرآن کے بارے میں کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور قرآن کے حقیقی جو مقصد ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اس میں تو دیکھیں یہ کوئی ایسی یعنی پیچیدہ بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور نصیحت لینا چاہیے۔ اب ان سورہ انعام ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکی صورت ہے اور توحید کا مضمون ہے۔ زیادہ تر جو مکی صورتیں ہیں اس میں تو تین ہی مضامین ہیں جن سے ہم تینوں سے ہم انکاری ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور تینوں سے ہمارا انکار ہے۔ دیکھیں یہ غلط فہمی میں نہ پڑیں، مان لیں کہ آپ کسی چیز کے قائل نہیں ہیں، نہ توحید کے، نہ رسالت کے، نہ آخرت کے۔ پھر ایک بدلاؤ آئے گا، پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ تو یعنی دل کو لگتی بات ہے، میں تو کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ توحید کو مانتا ہوں، میں تو من چاہی زندگی گزار رہا ہوں، رسالت کو تو میں نے کب کا فراموش کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگی تو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں ہم زندگی۔ اب اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت ہے ہی نہیں، ساری آپ زندگی لے لیں۔ آپ نے تو دین کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شریف تک محدود کر دیا ہے، اب باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لاٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدہ دیا ہے، اور وہ عہدہ اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں حرام کھانے کے لیے۔ دفتر میں آنے کے پیسے لیتے ہیں، جو عوام ان کے پاس کام کے لیے آتی ہے اس سے رشوت لے کے وہ کام کرتے ہیں، ہر کام کے ریٹ مقرر ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے بس کہتے ہیں ٹھہرو جی یہ ساری ڈیلنگ ذرا صبر کرو، نماز پڑھ کے آتے۔ تو آپ نے تو ہر چیز کو ضائع کر دیا ہے، آپ دیندار نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، مومن تو دور کا تذکرہ ہے۔ آپ تو یعنی ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے، زبان پر آپ کا کلمے کا نام ہے، اور پھر آپ نے عملی طور پہ آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی توحید سے، رسول کی رسالت سے، اور یوم آخرت کی کامیابی سے۔ دیکھیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ مضمون سمجھنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کا مسلمان جو ہے اس کا رخ آخرت کی طرف ہے، آخرت
اس نے اپنی دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کے فائدے کے عوض. کیا ایسا ہے؟ ہم نے تو اپنی آخرت کا سودا کر لیا ہے دنیا کے فائدے کے عوض. آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہماری عوامی زندگی جو ہے، جھوٹ، ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اور مومن تو جھوٹا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مومن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری یعنی جو رگ و پے ہے اس میں جھوٹ سرائیت کر چکا ہے. تو بہرحال یہ اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بھی نشانی رب کی طرف سے آئے لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اور یہ آج کا معاملہ ہے سامنے کرام. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں، اس میں نصیحت ہے، لیکن ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. میں اپنے سامعین سے بھی مطلب میں مخاطب ہوں جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن کو تو بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، صرف میں تو بیان نہیں کر رہا، لیکن جو بھی نصیحت کی بات آتی ہے ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. میں ایک اکیلا تو نہیں ہوں، اللہ کے بندے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور لیکن لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے نا کہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ رسول کی ڈیوٹی پہنچانا ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ پہنچانا ہے بس. زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں رکھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کرے گا. اکثر اوقات ہم مرشد کو، شیخ کو یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیں ایسی نصیحت کرے گا یا نہیں، نصیحت نہیں، زبردستی کرے گا یا ہمیں مجبور کر دے گا ہدایت قبول کرنے کے لیے. بعض اوقات ایسا لوگ سوچتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے. اللہ نے مجبور نہیں کیا انسان کو، تو اس کے بندے کیا مجبور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی کھلا حساب کتاب ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو بہرحال وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ. اب یہ نشانیاں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نشانیاں کا چلے اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی اور بات کر لیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اللہ ہی ہے جو کہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہی ایک ذات ہے. یعلم سرکم وجہرکم. جو کچھ تمہارا چھپا ہوا ہے، جو حال تمہارا چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے، وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور جو تم کر رہے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے
تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم